بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، کرونا وبا اور ملک کی معیشت جو تباہی کے دہانے پہ تقریباً پہنچی ہوئی ہے، حکومت یا اپوزیشن کی صفوں کے اندر انتشار، تفرقہ دراڑیں اور ملک کے اندر بجلی کا بحران، چینی، آٹا اور دیگر جو بڑے ایشوز ہیں جن پر حکومت وقت کو توجہ دینی چاہیے تھی۔ عوامی مسائل کا حل حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے حکومتی حلقوں نے ایک غیر ضروری ایشو کو کھڑا کر دیا کہ وطن عزیز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر مندر کی تعمیر اور پھر اس کے رد عمل کے اندر جو عوامی جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس نے ایک غیر یقینی صورتحال کو برپا کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ بالکل ٹھپ کر دیا گیا اور کشمیر کے اندر انڈین آرمی مسلمانوں کی نسل کشی کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ بارڈر پہ روزانہ بے جا فائرنگ، بے گناہ شہریوں کی شہادت، یہ وہ مسائل ہیں جو حکومت کی توجہ کے مرہون منت تھے، لیکن ان تمام کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایسے گمبھیر حالات کے اندر مندر کی تعمیر کا ایشو کھڑا کرنا، یہ در حقیقت دیگر ملکی قومی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے مترادف ہے۔ اس کو ہم بالکل قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ اسلام آباد جیسی سرزمین پر جو مسلمانوں کا پاکستان کا دارالحکومت ہے، وہاں پر اپنا مندر کی تعمیر ویسے بھی موضوع نہیں، مناسب نہیں ہے، اور اس کے جو مستقبل کے اندر خطرات ہیں شاید کہ حکومت اس سے آگاہ نہیں۔ مندر کے اندر کیا ہوگا؟ بت رکھے جائیں گے، بتوں کی پوجا پاٹ کی جائے گی، شرک ہوگا، مشرکانہ افعال ہوں گے۔ وہ سرزمین جس کو کلمہ توحید کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس سرزمین پر شرک کی بنیاد رکھنا، بت پرستی کی بنیاد رکھنا، یہ کسی طرح بھی موضوع اور مناسب نہیں ہے۔ اور پھر صرف بات یہی نہیں بلکہ مستقبل میں آگے چل کر اس مندر کے نتیجے کے اندر جن مسائل کا وطن عزیز پاکستان کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا کہ اس مندر کی آڑ کے اندر یہاں پر ہندو آباد ہوں گے، مکانات خریدیں گے، اور پھر وہ یہی صورتحال بنانے کی کوشش کریں گے جو فلسطین کے اندر اسرائیل نے کی ہے کہ وہاں پر یہودی بستیوں کو آباد کیا گیا اور پھر فلسطینیوں کے لیے وہ مسائل پیدا کر دیے گئے کہ آج فلسطینی مسلمان بے یار و مددگار ہے۔ یہی صورتحال خدا نہ کرے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہو۔ قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے، موجودہ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس اپنے مندر بنانے کے پروگرام کو فی الفور واپس لیا جائے، امت مسلمہ کے جذبات کا خیال رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور صرف مسئلہ مندر کا نہیں بلکہ یہ بات بھی نیوز پہ آ چکی ہے، خبروں میں شائع ہو چکی ہے کہ مندر کے قریب ہی ایک بہت بڑا پلاٹ قادیانیوں کو قبرستان کے نام پر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ قادیانی اس قبرستان کی آڑ کے اندر اپنی تبلیغی سرگرمیاں تیز کریں گے، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کریں گے، جبکہ قادیانیوں نے روز اول سے نہ پاکستان کو تسلیم کیا ہے، نہ آئین پاکستان کو تسلیم کیا ہے۔ ہم
نہ قادیانیوں کو یہاں پر کسی قسم کا مرکز بنانے کی اجازت دیں گے، اور نہ ہی کسی قسم کا مندر یا اور کوئی ایسا منصوبہ پاکستان کی سرزمین پر ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے قبل اس کے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے، انتشار پھیلے۔ حکومت کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، وگرنہ مستقبل کے اندر آنے والی نسلیں بھی تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گی کہ تم نے پاکستان جیسی سرزمین جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پر حاصل کی گئی، اس کے اندر شرک کی بنیاد رکھی، بتوں کی بنیاد رکھی۔ تو ہم حکومت کو بطور خیر خواہانہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ فی الفور اس پروگرام کو ختم کیا جائے، اور قادیانیوں کو جو جگہ الاٹ کی گئی ہے، قادیانیوں سے جگہ بھی وہ واپس لی جائے، اس لیے کہ قادیانی بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کے کہ وہ ملک و ملت دونوں کے غدار ہیں۔ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے، یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے قادیانیت کو قریب سے دیکھا، ان کی سازشوں کو بھانپا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ قادیانی ملک اور قوم دونوں کے غدار ہیں۔ تو جو ملک کا بھی غدار ہو، قوم کا بھی غدار ہو، وہ کسی طریقے سے نہ میرا وفادار بن سکتا ہے، نہ آپ کا وفادار بن سکتا ہے۔ فلہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ مندر والا سلسلہ بھی ختم کیا جائے، اور قادیانیوں کو دی گئی قبرستان کے نام پر جگہ بھی واپس لی جائے۔ ہاں، حکومت اگر کوئی کار خیر کرنا چاہتی ہے تو کسی بڑی مسجد کی بنیاد رکھے جہاں اللہ اور رسول کا نام بلند ہو، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ مسجد جو مسلمانوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے روپیہ اکٹھا کر کے بنائی، حکومت نے یہ کام کیا کہ اس مسجد کو اسلام آباد کے اندر بلڈوز کرنے کا حکم دیا، اس مسجد کا کافی حصہ شہید کیا گیا، اور پھر علماء کے رد عمل کے نتیجے کے اندر اس کام کو روکا گیا اور دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا گیا، جبکہ حکومت کا کام یہ تھا کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کرتی، مسجدوں کی نگرانی رکھتی، اس لیے کہ مسجد اور مدرسے والے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، حکومت سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ مسجد کے اندر حکومت نے 1 اینٹ بھی نہیں رکھی، 1 تھیلا سیمنٹ کا بھی نہیں دیا۔ تو جو مسلمان اپنے خون پسینے کی کمائی سے مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، ان کی نگہبانی کرنے کی بجائے حکومت الٹا ان کو گرانا شروع کر دے، تو پھر اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا جائے گا کہ یہ کن کی ترجمانی کی جا رہی ہے، کن لوگوں کی طرفداری کی جا رہی ہے، اور کن لوگوں کے ایجنڈے کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے۔ لہذا ہم پھر وارننگ دیتے ہیں کہ حکومت اپنے اس کبھی فعل سے باز آ جائے، ملک کی طرف توجہ دے، قوم کی طرف توجہ دے، ملک کی معیشت کی طرف توجہ دے، اور ملک کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ دے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے مندر بنانا، گردوارے بنانا، سکھوں اور قادیانیوں کے لیے راستے کھولنا، بارڈر تعمیر کرنا۔ یہ مسلم حکومت کا کم از کام نہیں ہے۔ اللہ کریم حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت تام عطا فرمائے۔